سامعین کرام، اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں حقیر اور کمتر معلوم ہوتی ہیں۔ تخلیق آدم سے لے کر عصر حاضر تک اس سطح زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جسے اولاد کی خواہش نہ ہو، جسے یہ چاہت نہ ہو کہ اس کا آنگن بھی اس کے بچوں کی کلکاریوں سے گونجے اور وہ اپنے جگر گوشوں کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر فرحت و مسرت محسوس کرے۔ اولاد اللہ رب العالمین کا وہ نایاب تحفہ ہے کہ جس کے لیے جلیل القدر پیغمبروں نے بھی دستے دراز کیا اور دعائیں مانگی ہیں۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ رب العالمین کا دوست ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے بھی حصول اولاد کے خاطر مسلسل اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، حتیٰ کہ آپ کی عمر 83-84 برس کی ہو گئی، لیکن اپنے رب سے امید کا ناطا نہیں توڑا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فبشرناہ بغلام حلیم کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیک اور بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ سامعین کرام، بلا شبہ اسلام نے والدین کو ایک عظیم مقام و مرتبے پر فائز کیا ہے، جن کا حق ادا کیے بغیر اولاد کے لیے جنت کا حصول مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ والدین کا نافرمان اپنے نیک اعمال کے باوجود آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام نے والدین سے اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کا شدت سے مطالبہ کیا ہے۔ اگر والدین کا نافرمان کل قیامت کے دن جنت سے محروم ہوگا تو اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرنے والے والدین بھی کل قیامت کے دن عدالت الہی میں مجرم کی طرح شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی اپنی کوتاہیوں کا جواب دیے بغیر دخول جنت سے محروم ہوں گے۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں تو تقریباً دنیا کے ہر ملک کے اندر دارالزوفا اولڈ ہاؤس نظر آئے گا۔ 80-90% بزرگ ماں باپ کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، وہ میرے حکم کو نہیں مانتا ہے، وہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری عزت نہیں کرتا۔ ارے جس اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے، جس کے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے، بچپن میں جس کے کھلونے کے لیے جس باپ نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہو، اپنے ملک اور دیگر ملک کی خاکیں چانی ہو، غلامی کو برداشت کیا ہو، دھوپ کی شدت کو برداشت کیا ہو، گالیاں سنی ہو، تانے سنے ہو، خود بھوکو پیاس کو برداشت کر لیا، لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیا۔ عید کی خوشیوں پر خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، لیکن ہر آنے والے تہوار پر اپنے اولاد کو نئے کپڑے دلوائے۔ آخر اتنی قربانیوں کے باوجود اولاد ماں باپ کی نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ انہیں گھر سے نکلنے کی دھمکی کیوں دیتی ہے؟ انہیں اپنے ہی اہل و عیال کے سامنے اجنبی کیوں بنا دیتی ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بات کو اپنی ضمیر کی عدالت میں لے جانا اور فیصلہ خود کرنا کہ آخر ان نافرمانیوں کا اصل مجرم کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، حکمران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم وقت سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور شوہر آدمی اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عورت بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، غرض یہ کہ ہر شخص حاکم ہے، حکمران ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے کل قیامت
क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद दी है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे आपके औलाद की तरबियत के बारे में सवाल करेगा। सामईन कराम, आज के इस खुतबा जुमा में तरबियत औलाद के मुतालिक मैं चंद अहम नुकात आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहली चीज तौहीद। औलाद का सबसे पहला हक ये है कि उसे तौहीद की तालीम दी जाए, अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत उसके दिलो दिमाग में पेवस्त किया जाए, शिर्क से अदावत, अल्लाह के जनाब में शराकत को इस तरह गलीज और गंदा बनाया जाए कि बच्चा शिर्क से फितरी तौर पर, बच्चे के दिल में शिर्क से फितरी तौर पर नफरत पैदा हो जाए। और हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करना। क्यों शिर्क ना करना? इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। अगर आप ये जान लें कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अगर आपने एक सजदा किसी गैरुल्लाह के लिए कर लिया, चाहे उसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, लेकिन अगर आपने उस एक सजदे से तौबा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। आपका ठिकाना जहन्नम है, आपके ऊपर जन्नत हराम है अगर आपने उस एक सजदे से तौबा नहीं किया जो आपने किसी गैरुल्लाह के लिए किया है। इसलिए आप अपने बच्चों के दिलो दिमाग में शिर्क से गलाजत और शिर्क की कबाहत को बयान करें और अपने बच्चे के दिल में तौहीद को पेवस्त करें। दूसरी चीज, तरबियत औलाद में माँ का किरदार क्या होना चाहिए? औलाद के लिए माँ की गोद तालीम और तरबियत की सबसे पहली और अहम दरसगाह है। अगर इस मरहले में माँ कामयाब हो जाती है और अपने बच्चे की तरबियत इस्लामी तरीके के मुताबिक कर देती है तो उसे उसका फायदा इस दुनिया के अंदर तो होगा ही, उसके मरने के बाद भी उसे उसका फायदा होगा। बकौले सुरैया बतौल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को बच्चा देकर गोया एक सादा कागज या साफ तख्ती अता कर दी है, फिर माँ रोजे अव्वल से जो कुछ उस पर लिखती है वो इतना गहरा और देरपा होता है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज बजाय इसके कि वालिदैन अपने लख्ते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़ों को इस्लामी तरबियत के साँचे में डाले, वो उन्हें फहश गोई की तालीम देते हैं। आज जब मासूम सा बच्चा अपनी तोतली जबान में गालियां देता है तो वालिदैन सुनकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, खुश होते हैं कि मेरा बच्चा बोलने लगा, मेरा बच्चा बातें करने लगा। लेकिन मुस्तकबिल में जब बच्चा बड़ा होता है और अपने वालिदैन को ही गालियां देना शुरू कर देता है, अपने वालिदैन को ही गालियां देता है, तो शिकवा शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा मुझे गालियां देता है, मेरी नाफरमानी करता है, मेरी इज्जत नहीं करता है। मोहतरम बुजुर्गों, अगर आपने बचपन में उसे यह तालीम दी होती कि बेटा गाली देना बुरी बात है, इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है, आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देगा, रब्बे काबा की कसम, अगर आपने बचपन में अपने बच्चे को यह तालीम दी होती तो आज आपको यह शिकवा नहीं करना पड़ता कि मेरी औलाद मुझे गालियां क्यों देती है। तो सुनो, औलादें नाफरमान नहीं होती बल्कि माँ बाप की गलत तरबियत उन्हें नाफरमानी करने पर मजबूर करती है। तीसरी चीज, नमाज में सुस्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ हश्र वफर्रिकू बैनहुम फिल मसाजिद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मारो और उसके बिस्तरों को अलग कर दो। मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातब हूँ, मुझे बताइए आप में से कितने हैं जो 5 वक्त की नमाजों पर पाबंदी बरतते हैं? क्या आपने कभी अपनी औलाद को नमाज के लिए डांटा? कभी कहा कि बेटा नमाज को तर्क करना गुनाह कबीरा है, कि नमाज को तर्क करना ये कुफरिया अमल है? नहीं कहा। भला बताइए, जब आप खुद नमाजों में सुस्ती करते हैं, आप खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करते हैं, नमाजों में गफलत बरतते हैं, तो आपकी वजह से, आप जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं तो आपकी वजह से आपकी औलाद आपकी नाफरमानी करती है, आपकी मेहनत और मुशक्कत को, आपकी कुर्बानी और जाफशानी को मिट्टी में मिला देती है। जी हाँ बुजुर्गों, ये हकीकत है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा
اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ میری گردن پر چھری چلائیے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں ان کے والدین کی تربیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت فی ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو مسجد حرام میں چٹیل میدان کے پاس اس لیے آباد کیا، اس لیے وہاں پر چھوڑا، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ جی ہاں بزرگوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے کہنے پر اپنے بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو چٹیل میدان میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پر اللہ رب العالمین کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مانی تو ان کا بیٹا بھی محض ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ چوتھی چیز، جھوٹ کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بھلا بتائیے، باپ گھر کے اندر موجود ہے، دروازے پر کسی نے دستک دی، باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ کہہ دو کہ ابو جان گھر پر نہیں ہے۔ اب وہ معصوم سا بچہ جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے چچا جان ابو گھر پر نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نفاق کی تعلیم دے رہے ہیں، جھوٹا بنا رہے ہیں، منافق بنا رہے ہیں، اور پھر آگے چل کر، آج موبائل فون کا زمانہ ہے، مستقبل میں آگے چل کر جب باپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، اپنے بیٹے کو فون کے ذریعے بلاتا ہے کہ بیٹا جلدی آ جاؤ میں فلاں مصیبت میں مبتلا ہوں، تو بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ تو اس سے پہلے جھوٹ بول رہا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ وہ یا تو وقت پر نہیں پہنچتا ہے یا پھر پہنچتا ہی نہیں ہے، تو والدین شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میری کوئی فکر نہیں ہے، میری عزت نہیں کرتا ہے بلکہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ آپ کی فکر کیسے کرے؟ منافق تو آپ نے خود بنایا ہے، تو پھر مجھے وہی بات کہنی پڑتی ہے کہ اولادیں نافرمان نہیں ہوتی بلکہ ماں باپ کی غلط تربیت انہیں نافرمانی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پانچویں چیز، چوری۔ بچہ اپنے بچپن میں بہت ساری چیزیں معصومیت کے ناطے لے لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، کبھی گھر سے تو کبھی گھر کے باہر، لیکن وہیں پر اگر والدین دیانتداری کا مظاہرہ کرے اور اپنے بچے کو اس مذموم حرکت سے آگاہ کرے، معمولی سی مار مارے، تو مستقبل میں وہ بچہ کبھی اس کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن بعض مائیں اپنے بچے کو اس غلط حرکت پر حوصلہ دیتی ہیں جس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ عباسی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، جب اس کا ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ کیسا بدبخت ہے، خود کا تو ہاتھ کٹ رہا ہے اور اپنی ماں کی زبان کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے ماجرا پوچھا، وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں سب سے پہلے ایک معمولی سی چیز، ایک انڈے کی چوری کی تھی، اور وہ انڈا لا کر میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، میری ماں نے مجھے مارا نہیں، میری ماں نے مجھے انڈا واپس کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ میری ماں نے مجھے شاباش کہا تھا۔ تو اگر یہ شاباشی دینے والی زبان نہ ہوتی تو میرے حوصلے اتنے بلند نہ ہوتے کہ آج میں اتنا بڑا چور بنتا۔ تو میں آج چور بنا ہوں تو اس کی وجہ میرے ماں کی یہ زبان ہے، لہٰذا میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے۔
ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطری، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین کی تربیت اسے صالح انسان یا پھر شیطان بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ کے، علم نافع کے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نیک اولاد کے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے، محترم بزرگوں، اپنے بچوں کو اخلاق حسنہ کے زیور سے مزین کرو، انہیں آداب و اخلاق سکھاؤ، ان کی تربیت سے اپنا ہاتھ نہ کھینچو، انہیں معصیتوں میں ملوث نہ چھوڑو۔ اگر آپ انہیں معصیتوں میں ملوث چھوڑ دیتے ہیں، انہیں گناہوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے میں وہ ببول کا درخت بن جائیں گے جس کے کانٹے سے لوگ بھی اپنا دامن بچائیں گے اور آپ کی پگڑی بھی اس میں الجھ جائے گی۔ اور یاد رکھنا، یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ یہی بچے جن کی آپ نے اسلامی طریقے سے تربیت نہیں کی، یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گے، جنت کے راستے میں آڑ بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کرو، انہیں آداب و اخلاق سکھاؤ، انہیں توحید کی باتیں سکھاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، چھٹی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے گھریلو ماحول کو پاکیزہ اور خوشگوار بناؤ، اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی یعنی بچوں کے دادا کی قدر کرو۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، تو یہ آپ کا بہت بڑا بھرم ہے، یہ آپ کا بہت بڑا بھرم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کچھ لوگ سجا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ مغربی ہندوستان کے ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ ایک فیملی کے اندر ایک بیمار لاچار بوڑھا باپ بھی رہا کرتا تھا، جو اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ اجنبیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کو ایک الگ کمرے میں کر دیا جس کے اندر کباڑ وغیرہ تھا، اس کے لیے کھانے کے لیے الگ سے پلیٹیں بھی متعین کر دی تاکہ اس پلیٹ کے اندر کوئی دوسرا کھانا نہ کھائے۔ معصوم سا بچہ اپنے دادا کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھ رہا تھا، اسے کیا پتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اس بوڑھے بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اپنے گھر کی مکمل طور پر صفائی کرواتا ہے، یہاں تک کہ ٹائلز، جو گھر کے اندر ٹائلز لگی ہوتی ہے، اس ٹائلز کو بھی نکلوا دیتا ہے کہ کہیں وہ جراثیم، وہ بیماری جو میرے باپ کے اندر تھی کہیں میرے بچے کو نہ پڑ جائے۔ اپنے گھر کی مکمل طور پر صفائی کرواتا ہے۔ وہ معصوم سا بچہ بھاگتے ہوئے جاتا ہے، کوڑے دان سے اس پلیٹ کو لے کر آتا ہے جس پلیٹ کے اندر اس کے دادا کو کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ پلیٹ لے کر جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، باپ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا تم اس پلیٹ کا کیا کرو گے، اس پلیٹ کو پھینک دو۔ بچے نے جو جواب دیا، وہ جواب سن کر باپ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، باپ جگہ پر کانپنے لگا۔ بچے نے کہا کہ ابا جان، انتہائی معصومیت کے انداز میں کہا کہ ابا جان، آپ اس پلیٹ میں دادا جان کو کھانا دیا کرتے تھے، اس پلیٹ کے اندر آپ دادا جان کو کھانا دیا کرتے تھے، اگر آج میں اس پلیٹ کو پھینک دوں تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو کھانا کس میں دوں گا۔ یہ جواب سن کر بچے کے بعد جگہ پر کانپنے لگا، اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا تھا، اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو اس سے پہلے آپ اپنے بچے کو سنبھال لو، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک بزرگ شکایت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے،
مجھے گالیاں دیتا ہے, مجھے برا بھلا کہتا ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کر لایا جائے. چنانچہ اس کے بیٹے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے. ایک طرف اس کا باپ کھڑا ہے, دوسری طرف اس کا بیٹا کھڑا ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اس بزرگ سے سوال کیا کہ اے بزرگ, بتا تو نے اپنے بچے کو کتنی تعلیم دی ہے. بوڑھا بزرگ خاموش رہتا ہے. پھر سوال کرتے ہیں کہ بتا تو نے اپنے بچے کو کتنی تعلیم دی ہے. وہ بوڑھا بزرگ پھر خاموش رہتا ہے. تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں, وہ بوڑھا بزرگ خاموش رہتا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے اے امیر المؤمنین, میرے باپ سے کیا سوال کرتے ہیں, مجھ سے سوال کیجئے. ما علمنی ابی شیئا من کتاب اللہ, ما علمنی ابی آیت من کتاب اللہ. میرے والد نے کتاب اللہ سے ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی ہے, ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اے بزرگ, میں تیرے حق میں فیصلہ کیسے کر دوں. یہ بچہ تو آج تیرے حقوق کو ضائع کر رہا ہے. تو نے تو بچپن سے لے کر آج تک اس کے حقوق کو ضائع کرتا چلا آ رہا ہے, تو میں تیرے حق میں فیصلہ کیسے کر دوں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اپنے بچوں کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کریں. اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کریں. جو اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہے, جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے, اس طریقے سے آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں. ساتویں چیز, اپنے بچوں کو بری اشیاء کا عادی نہ بناؤ. اپنے بچوں کو بری اشیاء کا عادی نہ بناؤ. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. اللہ رب العالمین نے عورت کو بہت طاقت دی ہے. وہ چاہے تو معاشرے کو سدھار دے, وہ چاہے تو معاشرے کو بگاڑ دے. عورت کی ذرا سی غلطی اور لاپرواہی نسل نو کو برباد کر دیتی ہے, نسل نو کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے آپ دھیان دیں کہ آپ کا بچہ کن سے دوستی کرتا ہے, آپ کا بچہ بڑے بزرگوں کی عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, آپ کا بچہ کن کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. کہیں وہ فحش اور عریانیت کی طرف دعوت دینے والی کتابیں تو نہیں. اور آج کے دور میں کہا جائے تو اگر آپ نے اپنے بچے کو موبائل دے رکھی ہے, تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے بچے کی موبائل چیک کریں کہ کہیں وہ اس موبائل کے اندر غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہا ہے. آپ اپنے بچے کی موبائل کو وقتاً فوقتاً چیک کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ یہ دھیان دیں کہ آپ کا بچہ کہیں نشہ آور چیزوں میں تو ملوث نہیں, کہیں وہ نشہ آور چیزیں کھانے اور پینے والی چیزوں میں تو ملوث نہیں. لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب باپ خود حرام چیزوں میں ملوث ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ہاتھوں ہی بیڑی سگریٹ منگا کر بیڑی سگریٹ پیتا ہے, اپنے بچوں کے سامنے ہی بڑے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے, اپنے بچوں کے سامنے ہی بڑے بزرگوں کی توہین کرتا ہے, اپنے بچوں کے سامنے ہی ٹی وی پر بیٹھ کر ننگی طواقوں کا ڈانس دیکھتا ہے, اپنے بچوں کے سامنے ہی بڑے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے, اور خود یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد وفادار نکلے گی, اس کی اولاد اس کی فرما برداری کرے گی. تو یہ آپ کا بھرم ہے. جب آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ اس گڑھے میں ضرور گریں گے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, میں تمام والدین سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کرے, اسلامی طریقے کے مطابق کرے. اس کا فائدہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کی تربیت اسلامی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ, ہم میں سے جتنے مسلمان بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.